کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نہیں کہا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟ بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو اصل چیلنج جو ہے نا ناسمجھی کا ہے، جہالت کا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگنورنس کو اگر آپ دور کر دیں تو ہر چیز واضح نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، چیلنج بھی اور اس کا حل بھی۔ اور آپ زندگی میں بھی دیکھیے کوئی کسی قسم کا بھی میدان ہو، مثال کے طور پر ہر بچے کے لیے نرسری کلاس بھی چیلنج ہوتی ہے جب وہ یعنی اسکول جاتا ہے، اور اس کے لیے ہر اگلا سٹیپ ایک چیلنج ہے، حالانکہ جو اس سے گزر کے آ چکا اس کے لیے کوئی چیلنج نہیں۔ زندگی بھی اسی طرح ہی ہے، جو زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم، اس کی روشنی کی وجہ سے ان سٹیپ سے گزر جاتے ہیں، وہ ان چیزوں کو سمجھتے چلے جاتے ہیں کہ چیلنج کہاں پہ پیش آ سکتا ہے اور اس کا مقابلہ کیسے کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بھی مقابلہ کرنا سکھا دیا تھا کہ آپ کیسے اس سے نکلو گے۔ مجھے سادگی کے ساتھ وہ جو واقعہ ہے نا ابلیس اور آدم علیہ السلام کا، غلطی تو دونوں سے ہوئی، چیلنج تو دونوں کے لیے تھا، آدم علیہ السلام کی پیدائش میں بھی اور فرشتوں کو جیسے حکم دیا تھا سجدہ کرنے میں بھی۔ کیا وہ ان کے لیے چیلنج نہیں تھا؟ ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں گے، اگلی چیزیں ہمارے لیے بہت آسان ہو جائیں گی سمجھنی۔ ہمارے پاس تقریباً 2 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، اور اگر آپ نیت کر لیں الحمدللہ اور سب لوگ اس بارے میں سوچیں گے تو یہ یعنی انشاءاللہ بہت فروٹفل رہے گا ان چیزوں کو سمجھنا۔ لیکن جس وقت آپ ابتدا میں یہ سمجھ لیتے ہیں نا کہ یہ اتنا مشکل محاذ ہے، اس سے کیسے نبرد آزما ہو، مشکل تو ہے ہی، چیلنج ہے نا بھائی، چیلنج کو فیس کرنا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے کتنا سمپلیفائی کر کے بیان کیا کہ جب فرشتوں کو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، یعنی حق کو چھپانے والوں میں سے ہو گیا۔ ایک کیریکٹر ہے نا، جس کیریکٹر کے اندر یہ بات نظر آتی ہے ہمیں کہ کس طرح سے کسی انسان کے اندر یعنی صالحیت پروان، کسی بھی مخلوق کے اندر صالحیت پروان نہیں چڑھتی۔ یعنی ایک طرف ابلیسیت ہے اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں صالحیت ہے، تو صالحیت آسمانوں پر کیسے پروان چڑھی تھی؟ ڈیزائر جو ہر انسان کے اندر موجود ہے، اس کو جب ہوا دی جائے اور کسی چیز کے بارے میں ڈاؤٹ پیدا کر دیا جائے تو صالح ترین انسان بھی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تو اتنا ہی تھا، اس درخت کے قریب نہ جانا، تو شیطان نے کیا شیطان نے اتنی بات کہی کہ دیکھو روکنے کا یہ مقصد نہیں ہے، ڈاؤٹ پیدا کر دیا نا، کہ وہاں لے گیا جہاں مقصد کی بات ہے، کہ مقصد تو صرف اتنا ہے کہ آپ کہیں ہمیشہ کی زندگی گزارنے اور لازوال بادشاہت کے قابل نہ ہو جاؤ۔ تو اگر آپ کھا لو گے پھل تو لازوال بادشاہت بھی ملے گی اور ہمیشہ کی زندگی بھی۔ اب وہ ڈاؤٹ آ گیا، ڈیزائر کو ہوا ملی، ایک ڈاؤٹ پیدا ہو گیا، اچھا ہمیشہ کی زندگی ایسے مل سکتی ہے، لازوال بادشاہت ایسے مل سکتی، کیونکہ انسان کے اندر اس کی تمنا موجود ہے، انسان کی نیچر میں یہ بات ہے۔ ہوا یوں کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں نے اس پہ غور نہیں کیا کہنے والا کون ہے، اور جو ہمیں اس راستے پہ، اس پٹڑی پہ چڑھانے والا وہ کون ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور دوسری طرف اس بیچ کے ابلیس کی بات ہے۔ وہ تو نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ ابلیس ہے، وہ تو اپنا خیرخواہ سمجھ رہے تھے نا، اور وہ خیرخواہ بن کے ہی درمیان میں آ رہا تھا۔ میں اس چیلنج اور اس پرفتن دور کی جس سے ہم گزر رہے ہیں اور اس چیلنج کی جو آدم علیہ السلام کو درپیش تھا، دونوں کا کمپیریزن کر کے ہم اپنے اصلی موضوع پہ آئیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے سمجھنا آسان ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام نے جب ایک لمحے کے لیے ان کے ذہن سے یہ بات مس ہوئی تو پھر کیا نتیجہ ہوا؟ پھل کھا لیا۔ اچھا اب اگر آپ دیکھیں تو چیلنج ابلیس کے لیے بھی تھا، سجدہ ہی کرنا تھا نا، فرشتوں کے لیے چیلنج نہیں بنا، سر جھکا دیا۔ لیکن جب کوئی سر نہیں جھکاتا، سرنڈر نہیں کرتا،
تو پھر ابلیس کی طرح اس کو مزید ایسی چیزیں ملتی ہیں جس کی وجہ سے اس کے لیے اس راستے پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابلیس عبادت گزار تھا۔ آج عبادت گزار نسلیں بھی ہم دیکھتے ہیں ڈاؤٹس کی وجہ سے کہاں چلی جاتی ہیں۔ ابلیس کے لیے جو چیلنج تھا، اس کے اندر کیا ڈاؤٹ پیدا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا ما منعک الا تسجد، تجھے کس نے روکا تھا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ اس نے کہا اس کو آپ نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے۔ یعنی غور کرنے کا انداز بدل گیا، سوچ بدلی نا، ڈی ٹریک ہوا۔ اس نے اللہ کے حکم کو اپنی پیدائش کے معاملہ بنا لیا۔ اللہ کے حکم سے نکلنے سے اس کے لیے آسانی ہو گئی، اور کہنے لگا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، اسے سجدہ کیسے کروں؟ چیلنج بن گیا نا اس کے لیے سجدہ کرنا، اللہ کے حکم کو ماننا۔ آج بھی اب اگر دیکھیں تو نسلوں کے لیے چیلنج تو یہی ہے، انسانوں کے لیے چیلنج یہی ہے، کیسے مان جائیں 1400 سال پرانی بات کو، یا ہزاروں سال پرانا انبیاء کا دیا گیا پلان کیسے مان لیں؟ دور بدل گیا۔ تو اب دیکھیے کہ آدم علیہ السلام اور ابلیس دونوں میں فرق کیا تھا اس فتنے سے نکلنے کے لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو توبہ کے الفاظ سکھا دیے۔ سیکھا ہوا تو ابلیس بھی تھا، لیکن جب وہ ایگوسٹک ہو گیا تو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو گیا، اور اس کی وجہ سے اس نے یعنی وہ اڑ گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے ریجیکٹ کر دیا، اور آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ایکسیپٹ کر لیا۔ بس صالحیت کی تعمیر کرنے کے لیے بھی اسی چیز پہ لانے کی ضرورت ہے کہ آپ بچوں کے اندر تھنکنگ سکلز پیدا کریں، سوچنا سکھائیں، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے وہ انالائز کریں، انہیں پتا ہو کہ ہم نے کیا کیا، اپنی غلطی کا ادراک کرنا، غلطی کو تسلیم کرنا اور توبہ کرنا۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی ایگوسٹک ہو جائے، ایروگنٹ ہو جائے، اس کے لیے پھر کبھی توبہ کا معافی کا دروازہ کھلتا نہیں۔ اب دیکھیں بچوں کے لیے سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ ایکسکیوز نہیں کر سکتے، میری مرضی، میرا وجود، میرا فیصلہ، اس میں کی وجہ سے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اپنی خطا کو تسلیم کر لینے کی وجہ سے فتنوں سے نبرد آزما ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ اب فتنے تو کل بھی تھے، فتنے آج بھی ہیں، تو کہ ابلیس نے اپنا جال پھیلانا ہی پھیلانا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو کل کا فتنہ کیا تھا، آج کے فتنے میں دیکھیے کوئی آپ کو زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا۔ کل آسمانوں پر فتنہ کیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کے بچوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابلیس شیطان تم پر سے اسی طرح سے لباس اتروا دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ سے اتروائے تھے۔ تو آج کا چیلنج کیا ہے؟ یہی حیا کا چیلنج تو ہے۔ ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت بڑا فتنہ ہے۔ کیا حجاب آج کے لیے چیلنج نہیں ہے؟ کیا اپنے جسم کو کور کرنا لوگ بچیوں کے لیے چیلنج نہیں بن گیا؟ کیا ہر بچی جینے کے لیے، اور میں نہیں سمجھتی بچی، ہر خاتون جینے کے لیے اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ ایکسپوز کر کے لوگوں کی نظروں میں مقام نہیں بنانا چاہتی؟ شادی بیاہ کی تقاریب کو تو چھوڑیے، اگر آپ آفیسز میں دیکھیں، آپ بازاروں میں دیکھیں، آپ گھروں میں دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں، باہر دیکھیں، چیلنج کیا ہے؟ تو یعنی بنیادی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے سے آپ کو یہ یعنی آگہی ملتی ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں اور ہم نے چلنا کیسے ہے۔